قادیانی بھی آئین پاکستان میں غیر مسلم ہیں، ان کو غیر مسلم قرار دیا جائے، غیر مسلم بن کے اپنے عبادت خانوں میں عبادت کریں، مگر کوئی بھی دوسرا آدمی مسلمان بن کر کے مسجدیں نہیں بنا سکتا، مساجد نہیں بنا سکتا۔ غیر مسلم بن کے، اقلیت بن کے وہ کام کریں، مگر مسلمانوں کا نام استعمال نہ کریں۔ مولانا قاری محمد رفیق خان کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر ویڈیو اب تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے حوالے سے کہ جج نے فیصلہ دیا ہے۔ سوال بڑا طویل ہے، لمبا ہے، اور یہ کام اہل علم کا ہے، اہل حق کا ہے، اہل نظر کا ہے، اور پھر تمام مسلمانوں کا ہے کہ وہ اس بات پر توجہ کریں اور غور و فکر کریں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اکمل کو مکمل کر کے بتا دیا اور صحابہ اکرام نے اس پر عمل کیا۔ یہ ایک دور تھا جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دور تھا، وہ آپ کے سامنے ہے، اہل علم سے پوشیدہ نہیں ہے، وہ اس دور کو سامنے رکھ کے فیصلہ کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخصت ہونے کے بعد جو کام سیدنا ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ختم نبوت کے حوالے سے وہ بھی آپ سے پوشیدہ نہیں ہے، تو ہمارے لیے یہ دو دور بہت کافی ان کی دلیلیں ہیں، باقی سلسلہ جو ہے تاریخ کا ہے، یہ سب کے سامنے ہے۔ تو مختصر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے اکابرین نے ختم نبوت کے حوالے سے بڑی قربانیاں دی ہیں، اور اسی طریقے پر اس ملک کو بھی اسی لیے بنایا گیا تھا کہ یہاں پر لا الہ الا اللہ، اللہ کا احکامات، وحدہ لا شریک کے حکم پر عمل ہو، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے طریقے پر اور آپ کے حکم پر عمل کیا جائے، تاکہ توحید الہی کا ڈنکا بجتا رہے اور رسالت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈنکا بجتا رہے۔ اس ملک کو اس لیے حاصل کیا تھا۔ المختصر یہ ہے کہ سن 1974 میں جو تحریک ختم نبوت قائد ملت اسلامیہ علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مولانا مجاہد ملت عبدالستار خان نیازی، دیگر اکابرین نے جو ایک دستور بنایا ہے ملک پاکستان کا جو آئین ہے، تو میں یہ گزارش کروں گا کہ جتنے ذمہ دار لوگ ہیں اس پر توجہ کریں کہ یہ ملک اسلام کے لیے بنا تھا، اس کا جو قانون ہے اسلامی قانون ہے، اس کا قانون نظام مصطفیٰ ہے، تو اسلامی حدوں میں رہتے ہوئے یہاں پر جتنے بھی غیر مسلم ہیں، عیسائی ہیں، دیگر بت پرست ہیں، آتش پرست ہیں، وہ اپنی اپنی عبادت گاہوں میں عبادت کر رہے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اسی طرح قادیانی بھی آئین پاکستان میں غیر مسلم ہیں، ان کو غیر مسلم قرار دیا جائے، غیر مسلم بن کے اپنے عبادت خانوں میں عبادت کریں پاکستان کے باشندے ہونے کے ناطے۔ اور میں گزارش کروں گا، ہمارے علماء کرام نے جو اکابرین نے آواز اٹھائی ہے وہ حق پر مبنی ہے کہ ہم نہیں روکتے ان کو، مگر کوئی بھی دوسرا آدمی مسلمان بن کر کے مسجدیں نہیں بنا سکتا، مساجد نہیں بنا سکتا، اپنے دیگر جو ہیں ان کے تبلیغی سلسلے ہیں اس کو جاری نہیں رکھ سکتا۔ غیر مسلم بن کے، اقلیت بن کے وہ کام کریں، مگر مسلمانوں کا نام استعمال نہ کریں، مساجد کا نام استعمال نہ کریں، مدارس کا نام استعمال نہ کریں۔ امید کامل ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہمارا جو طریقہ ہے اسلام کا ہے، مسلمانوں کے ملک میں رہتے ہوئے، اور کہیں پر بھی کوئی بھی دوسرے کا لیبل لگا کے کام نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے پر قادیانی بدترین کافر ہیں، گستاخ ہیں۔ میں گزارش کروں گا ذمہ داروں سے کہ ان کو اقلیت قرار دے کر کے اقلیت کے طور پر
غیر مسلم ہونے کے ناطے وہ بے شک اپنا کام کریں، مسلمان ہونے کے ناطے یا مساجد پر وہ کام نہ کریں، بلکہ گورنمنٹ کو چاہیے، حکومت کو چاہیے، ذمہ داروں کو چاہیے کہ ان کو لگام دیں اور مسلمانوں کا نام استعمال کسی صورت میں مساجد اور مدارس پر نہ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین متین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کی سربلندی کے لیے دن رات کوشش کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔